اس کے باپ کی ہمت ہو ہم بھی مسجد جائیں گے, ہم بھی مسلمانوں سے ملیں گے, جس کے باپ میں دم ہو روک کے دکھائے. ارے ان بے شرموں سے کہو نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. پنڈت وجے کمار شرما کا یہ کہنا تھا, اس نے کہا کہ ہم بھی مسجد جائیں گے, مسلمانوں سے ملیں گے, کسی کے باپ میں دم ہے تو وہ روک کر دکھائے. اور وہ اس کلپ میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر مسجد میں جاتے بھی ہیں, وہاں پر جا کے نماز بھی پڑھتے ہیں. تو یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے. اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ وہ مسجد گئے, نماز بھی پڑھی. آئیے ہم آپ کو یہ کلپ دکھاتے ہیں, اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب بھی جانیں گے. تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. اس کے باپ کی ہمت ہو ہم بھی مسجد جائیں گے, ہم بھی مسلمانوں سے ملیں گے, جس کے باپ میں دم ہو روک کے دکھائے. نریندر مودی کی داڑھی ہٹاؤ یہاں سے, ایسے ہزاروں لاشوں کا پتہ مل جائے گا آپ کو کتنی لاشیں دبائی گئی ہیں. ارے ان بے شرموں سے کہو نا, ایک کام گنائے کام, ایک بھی دنگے کے علاوہ ایک بھی کام نکالو. دوسرا رکن اسلام کا ہے صلاح. صلاح کا ترجمہ اکثر انگریزی میں کہتے ہیں ٹو پرے. ٹو پرے مینس ٹو بیسیچ, ٹو آسک فار ہیلپ. ٹو پرے مطلب مدد مانگنا. ہم صلاح میں صرف مدد نہیں مانگتے, مدد کے علاوہ اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ہدایت بھی پاتے ہیں. صلاح کا ترجمہ ٹو پرے یا مدد مانگنا صحیح نہیں ہے. میں پسند کرتا ہوں صلاح کو کہنا انگریزی میں پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس, یا اردو میں کہوں گا نیکی کی طرف لے جانے والی چیز. کیونکہ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں گے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90, جس میں فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, انما الخمر والمیسر, نشے والی چیز شراب اور جوا, والانصاب والازلام, بت پرستی اور فال کھولنا, رجس من عمل شیطان, یہ شیطان کی حرکت ہے, فاجتنبوا لعلکم تفلحون, آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ. اس میں ہم ہدایت پا رہے ہیں. شراب مت پیو, جوا مت کھیلو, بت پرستی مت کرو, فال مت کھولو. ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 کی تلاوت کرتے, جس میں لکھا ہے رشوت مت دو. یہاں میں ہدایت مل رہی کہ رشوت دینا حرام ہے. اسی لیے میں پسند کرتا ہوں صلاح کا ترجمہ کرنے کے لیے پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس, نیکی کی طرف لے جانے والی چیز. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آپ تلاوت کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے اور صلاح قائم کرو, کیونکہ صلاح آپ کو برائی سے روکتی ہے اور بے شرمی سے روکتی ہے. لیکن جب آپ اذان سنیں گے اور آپ صلاح کی طرف جا رہے ہیں اور کوئی آپ سے پوچھیں گے آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ اگر کہیں گے آئی ایم گوئنگ فار پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس, آئی ایم گوئنگ فار برین واشنگ, میں ذہن کو بدلنے جا رہا ہوں یا میں ذہن کی دھلائی کرنے جا رہا ہوں, عجیب لگتا ہے. تو انگریزی میں اگر کوئی کہتا ہے کہ آئی ایم گوئنگ فار پریئرز, میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صلاح کا صحیح ترجمہ پریئر نہیں ہے, نماز بھی مکمل طور پہ نہیں ہے. صلاح کے صحیح معنی ہے صلاح. جس طریقے سے اللہ کے صحیح ترجمہ گاڈ یا خدا نہیں ہے, لیکن جب ہم غیر مسلم سے بات کر رہے ہیں, اس کو اسلام سمجھا رہے ہیں اور اللہ کے بدلے ورڈ گاڈ یا خدا استعمال کرتے ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا یا گاڈ اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ٹو پرے از ناٹ دا رائٹ ٹرانسلیشن فار صلاح. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کم از کم آپ کو ہر روز 5 بار نماز پڑھنا چاہیے.
सलाह कायम करना चाहिए। और इसका जिक्र है सूरह इसरा में सूरा नंबर 17 आयत नंबर 78 और सूरह तहा सूरा नंबर 20 आयत नंबर 130 में। जिस तरीके से डॉक्टर कहता है कि अच्छे जिस्म के लिए 3 बार खाना ज़रूरी है, उसी तरीके से अच्छे ईमान के लिए, अच्छे सोल के लिए 5 टाइम 5 वक्त सलाह ज़रूरी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम से फरमाया, सूरह तहा में सूरा नंबर 20 आयत नंबर 11 से 12 में अल्लाह ताला फरमाते, ए मूसा, जब मूसा अलैहि सलाम अंगार की तरफ जाते हैं तो एक आवाज आती है, ए मूसा, मैं तेरा रब हूं। आप जिस जगह पे खड़े हैं वो जगह पाक है, तुआ की वादी है, आप अपने जूते निकालो। इसीलिए सलाह के पहले हम अपने जूते निकालते हैं। लेकिन अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका जिक्र है सुनन अबू दाऊद में जिल्द नंबर 1 किताब सलाह बाब नंबर 240 हदीस नंबर 653 653, अमर इब्न शुएब वो फरमाते, मेरे पिता ने कहा कि मेरे दादा ने कहा कि उनने देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए जूते में और जूते के बगैर। इसीलिए हम जूते में भी नमाज पढ़ सकते हैं, जूते के बगैर भी पढ़ सकते हैं। सलाह के पहले वुदू करना फर्ज है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 6 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सलाह के पहले आप अपना चेहरा धो, अपने हाथ धो कोनी तक, सिर का मसा करो और पैर ढकने तक धो। वुजू करना सलाह के पहले फर्ज है। और सलाह में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इसका जिक्र है सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 किताबुल आदान बाब नंबर 75 हदीस नंबर 692। यहां हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु वो फरमाते, हम जब सलाह के लिए खड़े होते थे तो हमारे कंधे, आवर शोल्डर्स, हमारे सहाबा के शोल्डर्स को टच होते थे। हमारे कंधे बाजू वाले कंधे को लगते थे, हमारे एड़ियां बाजू वाले एड़ियां को लगते थे। अल्लाह के रसूल फरमाते सुनन अबू दाऊद में जिल्द नंबर 1 किताब सलाह बाब नंबर 245 हदीस नंबर 666 666, अल्लाह के रसूल सलाह शुरू करने के पहले कहते हैं, अपनी कतार को सीधी करो, कंधे से कंधा मिलाओ और बीच में जगह मत छोड़ो शैतान के लिए। चाहे अमीर इंसान नमाज पढ़ रहा है या गरीब इंसान, जब नमाज के लिए साथ में खड़ा होता है तो कंधे से कंधा मिलाना फर्ज है। चाहे वो राजा हो या फकीर हो, अगर साथ में खड़ा है तो कंधे से कंधा मिलाना फर्ज है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।